بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال کیا ہے کہ صدقہ دینے کی بہترین صورت کیا ہے؟ کیا صدقے کا بکرا دینا ہی بہترین صورت ہے یا نقد کی صورت میں، اور ہر مہینے دینا ہوتا ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ طے کر لیجیے کہ صدقے میں بکرا دینا ضروری نہیں ہے، اور پھر وہ بھی کالا بکرا، اور وہ بھی جس کا گوشت نہ کھایا جا سکتا ہو، کوئی بھی نہ کھاتا ہو، یہ صدقہ نہیں ہوتا۔ صدقہ کہتے ہیں، صدقے کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ثواب حاصل کرنے کے لیے جو چیز دی جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اور کسی آپ عام انسان کو ہدیہ دیتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں کسی انسان کی محبت، اس کی دعائیں لینے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز دیں، اسے ہدیہ کہتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن صدقہ ہر وہ نیک کام، ہر وہ چیز جو آپ اللہ کے لیے کریں اسے صدقہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اور آج کل اس صدقے کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں نے اس میں لفظ بول دیا تھا کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ ہے، اور آج کل اس صدقے کی بہت ضرورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، کوئی کسی کو جب جمعے کا ثواب بتایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جو سب سے پہلے آ کر جمعے کے اول وقت میں مسجد میں آ جاتا ہے تو اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ذرا اور دیر سے آتا ہے اس کو بکرا، ایک بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور دیر سے آتا ہے تو حدیث میں لفظ الدجاجہ، مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جو اور تاخیر سے آتا ہے لیکن خطبے سے پہلے آ جاتا ہے، اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انڈا بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں آپ ایک انڈا کسی کو کھلا دیتے یہ بھی صدقہ ہے۔ پیسہ دے دیتے، ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں لاکھوں روپے دیں، آپ 1 روپیہ بھی دیتے یہ صدقہ ہے۔ اور صدقہ ایک ہوتا ہے جو آپ غربا کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، وہ غریبوں کے لیے، لیکن آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی کھانا کھلا دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب آپ غریبوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں تو اس میں امیر نہیں کھا سکتے، اس میں سے پھر صرف غریب ہی کھائیں گے، اس لیے صدقہ دینا چاہیے۔ اب انہوں نے پوچھا کیوں دینا چاہیے، اس کو ہوتا کیوں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتیں ٹالتا ہے، اس لیے صدقہ دیں۔ اور صدقہ زکوٰۃ جب دیں تو اپنے مستحق رشتہ دار کو دیں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے عام بندے کو، اور ایک آپ کسی رشتہ دار مستحق کو دیتے ہیں تو آپ کو 2 ثواب ملتے ہیں، ایک صدقہ دینے کا، زکوٰۃ دینے کا، اور ایک اس کے ساتھ صلہ رحمی کا، تو دوہرا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ وہ انہوں نے پوچھا نقد کی صورت میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، تو اس کا جواب یہ کہ آپ دیکھیں اس غریب کی ضرورت کس طرح پوری ہو سکتی ہے، کیا نقد دے کر یا آپ راشن اس کو دے دیتے ہیں، آٹا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کو نقد دے دیں، وہ نقد ادھر ادھر اڑا دیتے ہیں، کھانے کو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ بعض گھرانوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ مہینے کا راشن دے دیتے ہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت پیسے دینے کے۔ بس اوقات ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، آپ کپڑے ماحول کے مطابق ان کو دے دیتے ہیں، صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھنا یہ کہ اس کی ضرورت کیسے پوری ہو سکتی ہے۔ جی اصل میں کالے بکرے کا جو تصور ہے یہ کہاں سے نکلا، تو اس کا جواب یہ کہ لوگوں کے ذہن کی اختراع کہ کالا بکرا، اور وہ بھی چچڑیوں والا بکرا، یعنی اس کے اندر وہ چچڑیاں ہوتی ہیں اس کی کھال کے اندر بھی نا، اور اس کا گوشت کھایا نہیں جاتا۔ مدارس میں لوگ آ کر دیتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا گوشت کھانے کے قابل ہے۔ آپ ایک کالا بکرا دینے کے بجائے وہ جو آج بھی وہ 6-7 ہزار 8 ہزار کا آتا ہے آج کل، اس کے بجائے آدھا کلو گوشت لے کر، 1 پاؤ گوشت لے کر، بڑا ہو چھوٹا ہو کسی کو لے کر دے دینا، وہ بیچارہ پکا کے کھا لے۔ آپ مرغی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں۔ اب وہ بسا اوقات لوگ
صدقہ جو ہے نا وہ کالا بکرا ہی ضروری، بالکل ضروری نہیں، دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جان کا صدقہ، جی ضرور، اگر آپ کے پاس گنجائش موجود ہے تو کم از کم ایسا بکرا دے دیں کہ جس سے دوسروں کا بھلا ہو جائے، جس سے دوسروں کی خوراک کی ضرورت پوری ہو جائے، ہاں پھر وہ دے دیجیے جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہو۔ جی 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 ہاں، بڑا شاندار سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ کہتے ہیں آپ نے کہا قولاً سدیدہ، اس کا بعض نے ترجمہ کیا درست بات، بعض نے کہا ہے کہ سیدھی بات، بعض نے ترجمہ کیا ہے ٹھیک بات۔ یہ مختلف مترجمین نے ترجمہ کیا ہے، یہ سارے ترجمے ٹھیک ہیں۔ درست بات، ٹھیک بات، سیدھی بات۔ درست کا اپوزٹ ہے غلط، ٹھیک کا بھی اپوزٹ ہے غلط، اور سیدھی کا اپوزٹ ہے ٹیڑھی۔ سیدھی کھیر، ٹیڑھی کھیر۔ معلوم ہوا کہ سیدھی بات، ٹھیک بات وہ کیا ہے؟ صرف سچ بولنا ٹھیک نہیں ہے، سچ بولے اللہ کے حکم کے مطابق۔ جیسے میں نے کہا کہ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، اسی لیے غیبت کرنے والا بڑے بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ غیبت میں ہمیشہ انسان سچ بولتا ہے۔ کیا کسی کے اندر برائی ہو پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ برائی بیان کریں۔ اسی طرح کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک کا لفظ، اب ذرا غور کیجیے گا۔ دلہا کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ، اب وہ سردیوں کا موسم آیا تو دلہا نے دلہن کو، اپنی بیوی کو ایک سوٹ لا کر دیا۔ مجھے بتائیں یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ اب وہ دلہا کی، اب ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک کا ذرا کہ وہ دلہا کی بہن کو جب پتہ چلا تو اس نے جا کر ماں کو کہا، دلہا کی ماں کو، اس کی بھی ماں، دلہا کی ماں کو جا کر کہا محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے۔ اب بولے ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ جملہ ٹھیک ہے، محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اے ماں پہلے تیرے لیے آیا کرتا تھا، اب تیرے لیے نہیں، اب کسی اور کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں سے دلوں میں دوری پیدا ہو گئی۔ اب اس عمل کو کہتے ہیں چغل خوری، اور حدیث میں کیا آیا؟ لا يدخل الجنت نمام، یہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ دو بندوں کو لڑاتا تھا، یہ دو بندوں کو لڑاتا تھا، حالانکہ سچ بولا، ٹھیک بولا، صحیح بات کی، اچھی بات کی، لیکن بیچ میں نیت کیا تھی؟ دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ اب بات مکمل ہو گئی، میرا جواب مکمل ہوا کہ سیدھی بات، درست بات۔ میں نے بتایا کہ اس کی 10 شرطیں ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی، وہ گن کر میں نے بتائی کہ 10 چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، چغل خوری اور تمسخر، 5 ہو گئے۔ نمبر 6 دھوکہ، تانا، گالی دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، جی تمسخر، مذاق اڑانا، جی وہ تحقیر، ذلیل کرنا۔ اگر عبداللہ تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اب کوئی بندہ موٹا ہو تو کہے وہ موٹے، سمجھ آ گئی آپ؟ اب اس نے سچی بات کی ہے، موٹا ہے، جھوٹ تو نہیں بولا، غلط تو نہیں کہا، لیکن اس سے اس کو تکلیف ہوئی ہے۔ قول سدید نہیں ہے، سچی بات، واقعی موٹا ہے تو اس نے سچ کہا، لیکن لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ نہ پکارے۔ اب بات میں جی 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 بچوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں نہ بچاؤ، بلی اٹھ جائے گی، تماش ہو رہا ہے، ڈسٹرب نہ کرو، یہ طریقہ کیسا لگا؟ چپ رہا بچہ، چپ کر دے، تماش ہو رہا ہے، اٹھ جائے گا، آپ سے سو جائے تو ٹھیک ہے، ایسا کرنا۔ بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو جب بار بار ایک بات ان کے کان پہ دہراتے ہیں
کان پہ بار بار دہراتے ہیں، ایک یقین کے ساتھ وہ ان کے لاشعور میں پہنچ جاتی ہے، لاشعور میں پہنچ جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ کہا، بچے کو چپ کرانے کے لیے کہنا کہ جی کوا سو رہا ہے، ظاہر ہے ان دونوں میں مناسبت نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، لیکن تم دودھ پیو ورنہ تمہیں ڈوگی کھا جائے گا، تم دودھ پیو ورنہ میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر، تم کھانا کھاؤ میری بات مانو ورنہ میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں، یعنی اندھیرے سے ڈرایا۔ تو مانا کیا ہوا کہ اگر وہ ایسی چیزوں سے ڈرایا کہ جو مخلوق ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں مخلوق کا ڈر بیٹھ جائے گا، اور یہی ڈر، یہی خوف، ہم خوف ہے ایک دہشت والا، ایک خوف ہوتا ہے محبت والا، جو خشیت، خوف اور خشیت میں جب فرق کرتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کے اندر، جو میں نے آخر میں ایک مثال دی آگ والی، کہ وہ ماچس کی تیلی سے بچی کو ڈراتی تھی بچپن میں ماں، جوان ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد وہ چولہے کے قریب نہیں جاتی تھی، کیوں؟ وہ ایک چیز پیدا ہو گئی اندر کہ آگ یہ کرتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی تھراپی کی گئی تو الحمدللہ وہ کھانا پکانے لگ گئی۔ اب بات مکمل ہو۔ سڑکوں میں کھڑے ہو کر دوست میرا دیکھتے ہیں پیزے کھانے جان کو سجا ہوگا وہ راجے کا وہ جامی خلاف اٹھا دیتے ہیں، وہی پیسہ کہ غریب بے ملکین۔ دیکھیے جی، آپ کی بات ڈاکٹر صاحب کی بات ہے، جو آج کل وہ گوشت وغیرہ بیچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تھیلوں میں بنا کر نا، تھیلیوں میں بنا کر اڑاتے ہیں، کہتے ہیں پرندے کھا لیں گے، چیلیں کھا لیں گے۔ اب ایک طرف تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں چھچڑے اور پھیپھڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عوام اس کو نہیں کھاتے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ میں نے تحقیق کی کہ وہ کیا کرتے، کیا ہوتا کیا ہے اس میں، کیونکہ انسان اس کو، میں نے یہ دیکھا کہ وہ گوشت، لوگ کہتے ہیں گوشت تقسیم کرتے ہیں، گوشت پھینکتے ہیں، میں نے کہا وہ چیلے کوے اٹھاتے ہیں لیکن وہاں رہنے والے پاس کھڑے ہوئے انسان اس کو کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے؟ یہ میں نے ریسرچ کی، سوچا، دیکھا، غور کیا کہ آخر انسان بوٹیوں کو کیوں نہیں پکڑ کے لے کے جاتے، وہ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ چھچڑے اور پھیپھڑوں کے، یعنی ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو عام لوگ نہیں کھاتے، اس کو پکاتے ہی نہیں۔ وہ ضائع شدہ گوشت جو کہ اس طرح کر کے جانوروں کو کھلا دیا، ٹھیک ہے، ضائع ہونے سے بہتر آپ جانوروں کو کھلا دیں، لیکن صدقے کا یہ تصور کہ جی پرندوں ہی کو کھلا کے صدقہ، وہ میں نے اس کا جواب دے دیا کہ جی انسانوں کو کیوں نہیں، پرندوں کو کیوں، چیلوں کو کیوں، گدھ کو کیوں، اس کا میں نے جواب دے دیا کہ وہ فالتو اور ضائع شدہ جو گوشت ہوتا ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ بات جی جی، وہ جو چھچڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی کچھ پیسے دے کر قصائیوں سے، مرغیوں والوں سے لے کر تقسیم کیے جاتے ہیں، یہاں تک تو گنجائش موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ 50 روپے کسی انسان کو دے دیتا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی، تو میں نے اس پر کہا کہ اگر جانور کھاتے ہیں نا تو اس لیے وہ بھی صدقہ ہوگا انشاءاللہ، اس سے انسانوں کی بھی مدد کی جا سکتی تھی۔ لیکن دور جدید کے اندر اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں، لاہور میں، ایئرپورٹ کی حدود کے اندر اس طرح گوشت تقسیم کرنا پرندوں کے اندر، یہ سختی سے منع کیا گیا کہ کئی مرتبہ جہاں کہیں چیلیں ویلیں جمع ہو جاتی ہیں، اڑتی ہیں، وہ ہوائی جہاز کو کئی دفعہ حادثات پیش آتے ہیں، وہاں انہوں نے پابندی لگائی ان علاقوں کے اندر کہ آپ اس طرح گوشت وغیرہ تقسیم نہیں کریں گے، تو اگر اس طرح انسانوں کا نقصان ہو تو وہاں کرنا منع ہو جائے گا۔ جی میں نے سنا کہ جو ہاتھ پیچھے باندھنا جہنم کا مانا جائے گا، یہ نہ مانا کرے تو ان کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ جی، اس میں حدیث میں جو لفظ آتا ہے نا، بھائی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ یہ ہاتھوں کو پیچھے باندھ کے چلنا، یہ الگ چیز ہے۔ وہ جو حدیث میں ممانعت آئی ہے نا، وہ ہے مختصراً، یعنی کمر پر ہاتھ رکھنا۔ وہ حدیث میں وجہ بھی اس کی آئی ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے، کمر پر ہاتھ۔ اس لیے استاد کے سامنے بھی کوئی شاگرد کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھی میرے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، یوں کر کے بات کرتے ہیں، تو میں وہ کہہ دیتا ہوں ذرا ہاتھ نیچے کر لیں، وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تکبر کی نشانی ہے۔ تو بڑے کے سامنے اس طرح نماز میں ایسا کرنا خلاف سنت ہے، مکروہ ہے، اور عام زندگی میں بندہ اس سے بھی بچنے کی کوشش ہو جائے کہ شیطان کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنا، اس کے بارے میں تکبر اور جہنمیوں کی علامت یہ دوسری روایات ہیں، اس آیت ستہ کے علاوہ کی روایات ہیں۔
اور یہ جو میں نے کمر پر ہاتھ رکھنے والی بتائی یہ ترمذی کی روایت ہے. جی آپ کسی وقت ہاتھ پیچھے کر کے چلیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن عام زندگی میں معمول نہ بنایا جائے کہ یہ تکبر کی یہ بھی نشان. مشابہت سے بچے. ایک صاحب نے کہا کہ مسجد حرام میں نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، یہاں منع ہے وہاں کیوں نہیں منع؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس ازدحام میں اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہاں بھی جو بندہ چاہے اس پر عمل کرنا کر سکتا ہے. اس کے لیے آسان ترین طریقہ یہاں منع کیوں کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کہ اگر جو بندہ سامنے سے، جامع ترمذی کی حدیث، جو بندہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو یہ 40 تک ٹھہرا رہتا. آگے پھر محدث نے لکھا ہے راوی کے کہ وہ 40 سال مراد ہیں، 40 مہینے مراد ہیں، 40 دن مراد ہیں، کہ یہ 40 دن کھڑا رہتا لیکن آگے سے نہ گزرتا اتنا بڑا گناہ. لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں، ہمارے ہاں نا جس کی نمازی کے آگے سے گزرا جاتا ہے نا وہ بڑا گرم ہو جاتا ہے، بس اوقات نماز توڑ کے شروع ہو جاتا ہے برا بھلا کہنا. بالکل غلط بات. دیکھیں جس نمازی کے آگے سے گزرے گا اس کی نماز خراب نہیں ہوگی. طے کر لیں. یہ جو بعد میں ہم گالیاں نکال کے برا بھلا کہتے ہیں نا، اس سے ہمارے اعمال میں کمی ہوتی ہے، اس سے گناہ ملتا ہے. وہ جو آگے سے گزر گیا تھا نا اس سے آپ کو گناہ نہیں ہوا، آپ کا کیا قصور؟ اس لیے نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو آپ کو نمازی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ طے رکھیں. ہاں بعد میں اس کو سمجھا دیا جائے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے، برا بھلا نہ کہیں. اگر آپ نے برا بھلا کہا تو آپ خود گناہ گار ہو جائیں گے. اور وہاں کیوں نہیں منع کرتے؟ اس لیے کہ وہاں رش کی وجہ سے، ازدحام میں ممکن نہیں اس پر عمل کرنا. ایک صاحب نے کہا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے آداب ہیں، کیا آداب ہیں، وہاں کیسے سلام پیش کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ، ایک ہے مدینہ منورہ میں داخل ہونا، ایک ہے مسجد نبوی میں داخل ہونا، ایک ہے روضہ پاک پہ حاضری دینا. یہ سب باتیں مختلف ہیں. مدینہ منورہ میں کیسے داخل ہوں؟ ادب کے ساتھ داخل ہوں، درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہوں مسجد نبوی میں، اور وہاں کثرت سے مدینہ منورہ میں جب بھی رہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں. اور جب مسجد نبوی میں، جو اب مسجد نبوی ہے، اس کے اندر اگر داخل ہو جائیں تو پھر اس وقت دنیاوی باتیں نہ کریں. ابھی میں نے روضہ پاک کا ذکر نہیں کیا، مسجد نبوی کے اندر داخل ہو جائیں تو اب دنیاوی باتیں چھوڑ دیں اور کوئی گناہ کا کام نہ کریں، کوئی گناہ کی بات نہ کریں. درود شریف پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، خاموش بیٹھے رہیں. اس لیے کہ جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے قریب آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود درود شریف سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. یہ حدیث، جب کوئی بندہ میرے قریب آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود درود شریف سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. اس پر محدثین نے کلام کیا کہ یہ قریب سے مراد کیا ہے. محدثین لکھتے ہیں جو مسجد نبوی کے اندر داخل ہو جائے، آج کل کی مسجد نبوی میں داخل ہو جائے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. اس لیے وہاں بہت محتاط ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد جب موقع ملے ترتیب سے، بغیر دھکا دیے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے، درود و سلام کے لیے جائے بندہ. اور جب جائے تو کوشش کرے ان کے نظم کے مطابق. جیسے آج کل بعض ایپ کی وجہ سے نظم ہے، اور بعض حضرات اب عمرے پہ تازہ گئے ہوں گے کہ جب رش نہیں ہوتا تو پھر وہ عام اجازت دے دیتے ہیں جانے کی، پھر ایپ وغیرہ کی پابندی نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ رش کے اوقات میں نہ جائیں. وہ آپ کو ایک دن میں معلوم ہو جائے گا کب رش کے اوقات نہیں ہوتے. رش کے اوقات میں نہ جائیں، کسی کو دھکا نہ دیں، ادب سے درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں. اور جب روضہ پاک کی جالی پہ گزریں تو جب پہلی جگہ نظر آئے وہاں لکھا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی، وہاں پہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ. تو پھر وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہاں پڑھتے رہے. ویسے وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونے دیتے. پھر آگے ذرا حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیک یا خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ رسول اللہ، حضرت عمر کا نام. پھر پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی آتی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی یہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد باہر نکل کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے.
وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے روکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو وہاں اس کی پابندی کر لی جائے، احترام کر لیا جائے۔ تو میں نے پوری بات آپ کو بتا دی۔ آگے انہوں نے مختلف شخصیات کے بارے میں سوال کیا ہے۔ شخصیات کے بارے میں سوال نہ کیجیے، وہ الگ سے آپ پوچھ لیجیے۔ اور یہ 4 سوال کیے ہیں، چاروں کے چاروں اختلاف فرقہ وارانہ سوالات ہیں، یہ الگ سے پوچھ لیجیے۔ جی 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 ماشاء انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے، قرآن مجید کے 2 الگ الگ جملے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں کیا تعلق ہے، ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی زندگی بھر جو اللہ نے حرام کہا ہے اسے حرام سمجھو، جو اللہ نے حلال کہا اسے حلال سمجھو۔ ایک بات ہو گئی۔ اب فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو نا اتنا اللہ سے ڈرتے رہو۔ جہاں تمہارے اندر طاقت نہ ہوئی نا، تم بے بس ہو گئے، وہاں اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 173، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو بندہ مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، تو وہ اگر حرام بھی کھا لے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، حرام حلال نہیں ہوگا۔ مستطعتم، جس قدر تم طاقت رکھتے ہو۔ معلوم ہوا اب یہ طاقت ہر ایک کی مختلف ہے، ہر ایک کی مختلف ہے طاقت، ہر ایک کا اسٹیمنا مختلف ہے، ہر ایک کی قوت برداشت مختلف ہے، ہر ایک کی طاقت مختلف ہے، جتنا تم کر سکو۔ لیکن جہاں سمجھے انسان کہ میں اب بے بس ہوں، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس بندے کو گناہ نہیں ہوگا۔ اب بات مکمل ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر ہے، یہ کون ہے؟ اور تھوڑا آگے جا کے یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین جو ہے نا، لفظی اس کا ترجمہ ہوتا ہے ذوالقرنین، 2 سینگوں والا۔ قرنین، اور قرن کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے، 2 زمانوں والا۔ یہ اصل میں مفسرین لکھتے اس سے مراد سکندر بادشاہ ہے، سکندر اعظم مراد ہے۔ بعض نے یہ لکھا کہ اس کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ حکومت تھی، اس لیے ذوالقرنین سے مراد وہ ہے جو گزر چکا۔ اور یاجوج ماجوج یہ ایک ایسی قوم کا جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کے قریب وہ یہ نکلے گی، اس کی خوبیاں تفصیلات محدثین نے، مفسرین نے الگ الگ لکھی، لیکن ابھی تک وہ ظاہر ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے، یہ قیامت کی علامات میں سے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ ایک صاحب نے کہا حدیث کا مفہوم ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دو اور ایک بار دل سے توبہ کر لو، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ پہلے بھر دو پھر بعد میں توبہ کر لو، یہ نہیں ہے۔ حدیث میں کہ اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان بھرنے کے برابر ہو جائے، اتنے زیادہ ہو جائے، تب توبہ کرو تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے نا۔ ایک بات یہ کہنا کہ پہلے بھر دو پھر بعد میں توبہ کر لینا، نہ یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ پہلے کہ اگر ہو جائے اتنے گناہ تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن انہوں نے سوالات تو کچھ طویل ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب چونکہ نماز کا وقت بہت قریب آ گیا، 3:20 پہ 25 پہ اذان ہو جاتی، تو یہ سوالات محفوظ کر لیجئے آئندہ نشست کے لیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔